بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی آپ نے پہاڑی علاقے کی سیر کی ہے؟ یقیناً آپ کسی نہ کسی ہل اسٹیشن پر گئے ہوں گے گھومنے پھرنے، موسم انجوائے کرنے، لیکن کیا کبھی آپ نے وہاں سوچا کہ ان پہاڑوں کا مقصد کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، ان کا فنکشن کیا ہے؟ اور یہ سوال اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑی علاقے میں ٹریول کرنا، وہاں پہ جانا بھی مشکل ہے، وہاں پہ رہنا بھی مشکل ہے، گھر بنانا بھی مشکل ہے، ایگریکلچر بھی مشکل ہے، جانور پالنا بھی وہاں پہ مشکل ہے، یعنی زندگی کے سارے بنیادی کام وہاں پہ مشکل ہیں۔ تو پھر ان پہاڑوں کی ضرورت کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے جب زمین کو ہمارے رہنے کے لیے بنایا تو پلینز جو تھے یعنی میدانی علاقے تھے وہ زیادہ بہتر تھے۔ پہاڑی علاقوں میں اسی لیے پاپولیشن بھی کم ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ رہنا مشکل ہے۔ تو پھر ان پہاڑوں کا مقصد کیا تھا؟ تو اگر ہم یہ بات سائنٹسٹ سے پوچھیں گے، جیولوجسٹ سے پوچھیں گے، تو وہ آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیں گے؟ وہ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ زمین کو پکڑے ہوئے ہیں کہ زمین ہل نہ جائے، زمین ڈگمگا نہ جائے۔ اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے سائنٹسٹ ہمیں بتائیں گے کہ یہ زمین جو ہے اس کا لیئرڈ سٹرکچر ہے، اور زمین کے سب سے جو جو سب سے سینٹر والی جگہ ہے اس کو کور کہتے ہیں۔ یعنی اگر جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اس جگہ سے 6371 کلومیٹر نیچے جائیں تو وہ ارتھ کا سینٹر ہو جائے گا، اور وہ ایک بہت بڑا لوہے کا بال ہے جو بہت ہی گرم ہے۔ اس میں لوہا ہے، نکل ہے، اور لوہا تقریباً 85% آئرن ہے اس میں۔ تو وہ اس لوہے کے اس بال یعنی اس کور کے اوپر زمین کی سیکنڈ لیئر ہے جسے مینٹل کہتے ہیں، اور مینٹل پگھلا ہوا لوہا، پتھر اور یہ ساری چیزیں، یعنی وہ ایک آگ کا سمندر ہے سیکنڈ لیئر جو ہے۔ اور اس مینٹل کے اوپر تیسری لیئر ہے جسے کرسٹ کہتے ہیں۔ اس کے ان کے درمیان ان کی سب لیئرز بھی ہیں، وہ پھر لمبی بات ہو جاتی ہے، لیکن تین جو لیئرز ہیں زمین کی، سینٹرل کور ہے، اس کے بعد مینٹل ہے آگ کا سمندر، اور اس کے بعد کرسٹ ہے۔ اور کرسٹ وہ جگہ ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں، اور یہ کرسٹ جو ہے یہ بہت ہی تھن لیئر ہے، یہ صرف 5 کلومیٹر سے لے کے 75 کلومیٹر تک کی یہ لیئر ہوتی ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو لیئر ہے، یہ جو کرسٹ ہے، یہ اس آگ کے سمندر پر تیر رہی ہے۔ اس جو مینٹل ہے، جو آگ ہے، جو لیکوڈ ہے، اس کے اوپر یہ تیر رہی ہے۔ اچھا، جو چیز تیر رہی ہو اس کا ہل جانا آسان ہوتا ہے کہ نہیں؟ آسان ہوتا ہے اس کا۔ تو اس کو پکڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کو زمین کے اندر، اس کرسٹ کے اندر ایک کیلوں کی طرح گاڑا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے یہ اتنے گہرے ہیں اس کرسٹ، اس مینٹل کے اندر، اس آگ کے سمندر کے اندر بھی یہ اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ یہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے۔ جیسے آئس برگز ہوتے ہیں نا، آئس برگ کا اس کی جو ٹپ ہوتی ہے وہ 10% ہوتی ہے، لیکن 90% وہ پانی کے اندر ہوتا ہے تاکہ وہ ہلے نہ، اسی لیے وہ بیلنس ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پہاڑ ہیں ان کا بیسک فنکشن جو ہے یہ زمین کو بیلنس کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ہمیں کب پتہ چلا، یہ سائنٹسٹ کو کب پتہ چلا، کب انہوں نے اس کی کھوج لگائی؟ یہ پتہ چلا ہے سائنٹسٹ کو پچھلی صدی میں، یعنی جو 20th سینچری تھی اس میں پتہ چلا۔ اور اللہ رب العزت نے کب بتایا؟ اس زمین کو پیدا کرنے والے نے اس چیز کے بارے میں کب بتایا؟ 1450 سال پہلے بتایا۔ کیا بتایا؟ فرمایا گیا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، یعنی گہوارہ نہیں بنایا ان کے لیے، اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اوتاد کہتے ہیں میخوں کو، ایسی چیز جو دو چیزوں کو جوڑ کے رکھ دے۔ تو اس کرسٹ کو مینٹل کے ساتھ، زمین کے ساتھ جوڑنے والی چیز جو ہے وہ پہاڑ ہیں۔ کمال ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی چیز کو اور بھی جگہوں پہ رواسی بھی کہا ہے، یعنی سورہ انبیاء میں بھی ہے، سورہ نحل میں بھی ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ ہے کہ پہاڑوں کو رواسی کہا گیا ہے۔ کہ کیا فرمایا تھا؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین کے اندر رواسی بنائے، ان تمید بہم، کہ ان کو لے کر ڈول نہ جائے، ڈگمگا نہ جائے۔ تو یہ جو رواسی ہے یہ پختگی کے لیے، یہ لنگر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ جیسے وہ شپ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے جو لنگر ڈالتے ہیں، یعنی شپ کی بریک کے لیے، شپ کو روکنے کے لیے جو بڑا سارا اینکر جیسے لنگر کہتے ہیں وہ ڈالتے ہیں نا،
اس کی سطح پہ، سمندر کی سطح پہ، تو یہی لفظ اس کے لیے بھی ہے، مرسا اسے کہتے ہیں۔ تو رواسی جو ہے یہ ایسی مضبوط چیز ہے جو کسی کو ہلنے نہ دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان الفاظ سے زمین کی یہ جو پہاڑوں کی اس کے فنکشن اور اس کی نیچر کا بتا دیا کہ یہ ہیں کیوں، یہ کیوں بنائے گئے ہیں۔ ان تمیدہ بہم، کہ اس کو لے کر ڈول نہ جائے، ڈگمگا نہ جائے۔ تمیدہ کا مطلب ہے کہ ڈولنا یا ہل جانا۔ تو یہ اگر نہ ہوتے، یہ پہاڑ اگر نہ ہوتے تو زمین کا ہلنا بہت آسان ہوتا، زلزلے بہت زیادہ آتے، اور پھر اگر زلزلے آ جاتے، ابھی تو زلزلہ آتا ہے نا کہ چند سیکنڈز کا ہوتا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اگر زلزلے ہوتے تو زمین کو روکنے والا پھر کوئی نہ ہوتا، پھر لمبے زلزلے ہوتے، پھر زمین پر جس طریقے سے اب ہم رہ رہے ہیں ویسے ہم نہ رہ سکتے، یہ اونچے مکان ہم نہ بنا سکتے، یہ ملٹی سٹوری بلڈنگز نہ بنا سکتے، پھر ٹینٹوں میں شاید ہم رہ رہے ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو چیزیں بتا دی ہیں وہ کمال ہیں، وہ دیکھنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے ان معجزات کو دیکھنا اور ان پر ایمان لانا، ان کو ماننا نصیب فرمائے۔ جزاک